انا کنا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے ایک اللہ کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چند سال ہوئے، 5-6 سال ہو گئے، دورہ تفسیر میں ایک بدعتی آیا، بڑا جو ہے نا رومال اس طرح، بدعتیوں کی عادت ہے تو رومال اس طرح ڈالتے ہیں، وہاں ٹہلتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا الٹے ہاتھ میں لے کے، پھر وقفہ ہو گیا، میں چلا گیا، میرے پاس آیا، نہ سلام نہ کلام، مجھے کہتے ہیں کیا بکواس کرتے ہو؟ میں نے کہا قرآن پڑھاتا ہوں، بکواس کہاں کرتا ہوں؟ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں پڑھانے کا۔ میں نے کہا کہ آپ کسی آیت پر انگلی رکھیں کہ اس کی تفسیر یا معنی غلط بیان ہوا ہے تو ٹھیک مان لیں گے، کہنے لگے نہیں اس طرح تو نہیں، میں کوئی پکڑ تو نہیں سکتا، لیکن یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا کوئی انداز نہیں، قرآن کا انداز ہے، وہ موحدین کو جنتی کہہ رہا ہے، مشرک اور بدعتیوں کو کافر کہہ رہا ہے، اور ان کو دوزخ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ کچھ بات اس نے کی، کچھ میں نے کی۔ میں نے اس کو کہا کہ ابھی وقفہ ختم ہے، میں واپس جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ، ایک نشست اور سن لو، میں 12:30-1 بجے آتا ہوں، پھر اور مزید باتیں کریں۔ اس نے کہا میں بیٹھتا ہوں، بیٹھ گیا۔ اس دن زاریات سے، جیسے آج سورۃ فتح سے شروع، زاریات سے وقفے کے بعد شروع ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا خدایا کوئی آیت درمیان میں لا جس سے یہ دوزخی مسلمان ہو جائے اور یہ جنت چلا جائے۔ پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں بھول گیا اس کو، کافی صورتیں آئی۔ جب یہ آیت آئی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب اس کی ہدایت اللہ کو مقدر ہے۔ انا کنا من قبل ندعو، جنتی جنت میں کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے ایک اللہ کو پکارتے تھے اور ایک اللہ سے مانگتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو سارا اسلام جتنا ہے اسے مختصر کر کے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور قرآن کی صورتیں نہ مانو، جہاد اور حج نہیں، نہیں، یہ ایک مختصر نام ہے۔ دنیا کے اندر پورے اسلام کا نام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ شہادت مانتا ہے۔ مسلمان کے ناموں میں سے ایک نام ہے کلمہ گو، دا کلیمی رور، دا کلیمی مسلمان۔ تو میں نے کہا پورے اسلام کو مختصر کر کے دنیا میں اس سے بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخرت کی ساری نعمتیں جو ان کو ملی، ان ساری نعمتوں کا ایک خلاصہ اس اسلام کا وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایک اللہ کو پکارتے تھے، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ زندے کو، نہ مردے کو، نہ قریب نہ بعید، صرف ایک اللہ سے مانگتے تھے۔ تو میں نے کہا آیت سے ثابت ہے کہ ایک اللہ کو ایک اللہ سے مانگنا اور ایک اللہ کو پکارنا ایسا ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضروری ہے۔ جیسے اس کلمے کے علاوہ اس کے مقابلے میں کوئی کلمہ قابل قبول نہیں، اس طرح اس عقیدے کے مقابلے میں کوئی عقیدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو میں نے کہا جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جنت وہ لوگ جائیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح یوں کہا جائے گا کہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے جو صرف ایک اللہ سے مانگتے تھے اور تکلیف اور مصیبت میں ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو غیر اللہ، درگاہ، مزارات، مندروں اور بتوں اور پیروں سے مانگتے ہیں وہ جنت نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم ان کو دوزخی کہہ رہا ہے۔ اس میں ذرا میں نے اور تفصیل کی کیونکہ سامنے ایک تماشا بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس پہ کچھ واقعات اور کچھ دیگر آیات بھی پیش کی۔ اس زمانے کا وہ کیسٹ کہیں ان کے پاس ملتا تھا۔ جب درس ختم ہوا میں چلا گیا تو اٹھا، مجھے گلے ملا اور سر چوما، کہتا ہے نظریہ اپنی جگہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کا زبردست سلیقہ دیا اور واقعی ہمیں اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ
کہ ایک اللہ سے مانگنے والے دیوبندی اور کسی اور کو کسی درجے میں بھی نہیں مانتے ہو نہ پکارتے، اور یہ طے شدہ ہے کہ ہم جن کو بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں اور مانتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آج وہ ایک موحدین کی مسجد کا امام و خطیب ہے، خدا تعالیٰ نے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اس کو بچایا، نار سموم سے بچایا اس کو، اور یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، استقامت کی برکت ہے۔ الحمدللہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جائے کمرے میں سو جائے، ہر محتمم کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ باہر ملکوں کا سفر کرے، چھٹیاں ہیں، عمرے کے بہانے اور فلاں کے بہانے اور فلاں ملک فلاں ملک۔ استقامت علی الدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے اور نعمت ہے۔ جس طالب میں، جس عالم میں، جس محتمم میں، جس منتظم میں استقامت نہ ہو، اپنے کاموں پر جم نہ ہو، وہ کبھی بھی کامیابی کے دن نہیں دیکھے گا، ساری زندگی ذلیل و خوار ہو۔ استقامت کی برکت ہے الحمدللہ۔ پورا احسن العلوم جو پاکستان کے چند مدرسوں میں سے ایک ہے، اس گناہگار میں کوئی کمال نہیں، نہ علم کا اور نہ عمل کا۔ علم اور ہم، یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، کہاں ہم اور کہاں علم، یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، بے کمالی میں بھی افسوس کہ کامل نہ ہوا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے شاہ اسماعیل پر علماء رامپور اور بدایون کے اعتراضات رد کیے ہیں، جواب دیا۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ بریلوی علماء سے مجھے توقع نہیں، وہاں کوئی سمجھدار عالم نہیں ہے۔ سنیں ذرا، شیخ الہند خود بریلی کا باشندہ ہے، فرمایا اصل علماء رامپور اور بدایون کے ہیں، انہوں نے شاہ اسماعیل کے امتناع نظیر پر کیسے اعتراض کیا ہے؟ شیخ الہند کی کتاب دیکھنے کی، اردو ہے لیکن سبقاً پڑھنے کا قابل ہے۔ کتاب کا نام ہے جہد المقل فی المعز والمذل۔ جہد المقل فی المعز۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میرا کوئی شوق تھوڑا ہی تھا مصنف بننے کا، میں کہاں تصنیف جانتا ہوں، لیکن بہت ظلم ہو رہا ہے حضرت شاہ اسماعیل کے ساتھ، ناحق اعتراض ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا موقف 100% کتاب و سنت اور اجماع کے موافق ہے۔ فرمایا میں جواب دیتا ہوں، اور وہ ایسے جواب ہے کہ اس موضوع پر، اس مسئلے پر بعد میں شاہ صاحب کا رد کسی نے نہیں کیا ہے۔ جہد المقل فی المعز والمذل لشیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ، اس میں حضرت نے اپنے بارے میں لکھا کہ یہ تو قسمت میں کہاں تھا کہ کروں کسب کمال، بے کمالی میں بھی افسوس کہ کامل نہ ہوا۔